میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہم نے ڈھونڈ لیے۔ آپ نے ارشد شریف کے قاتل تلاش کیے؟ دہشت گرد تو آپ نے گھر بیٹھ کے 40 دوسرے کے گھر میں تلاش کر لیے نا۔ تو آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں، آپ نے ارشد شریف کے قاتل تلاش کیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ تیسری دفعہ اس کے بعد گورنمنٹ میں آئے ہیں، کیا آپ نے ماڈل ٹاؤن کے قاتل تلاش کیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 2 دفعہ گورنمنٹ آپ کی رہی ہے، آپ نے نواز شریف کی بیماری تلاش کر لی کہ اس کو مرض کیا ہے؟ 71% پاکستان کی آبادی نے یہ کہا ہے کہ اگلا ووٹ ہم عمران خان کو دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ آ جاؤ، اور ساتھ لوکل، ہمارا نیشنل بلکہ کہنا چاہیے، میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا دونوں کو بلا لیا۔ اس دوران ایک واقعہ ہوا جو پاکستان کے سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، دنیا کی آنکھیں کھول گئی ہیں۔ نون لیگ کا لیڈر ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے اب وہ چھاپا جو مارنے کا ٹائم تھا وہ گزر گیا، عمران خان نے بلف کال کر لیا، میڈیا آ کے بیٹھ گیا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر میرے گھر میں دہشت گرد ہیں تو مجھے بھی بچنے کا موقع ملے گا، آؤ ڈھونڈو، لیکن حملہ مت کرو، وارنٹ لے کے آؤ۔ وارنٹ لکھا ہوا ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں، اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا وہ لکھا ہوا آئین میں۔ تو ٹی وی پہ بیٹھ کے نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کا ایک لیڈر یہ کہتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد برآمد ہو چکے ہیں زمان پارک سے، آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ، یعنی اس طریقے سے ان کی تیاری تھی کہ دہشت گرد اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور دہشت گردوں کو پھر وہاں سے برآمد کریں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہم نے ڈھونڈ لیے، آپ نے ارشد شریف کے قاتل تلاش کیے؟ دہشت گرد تو آپ نے گھر بیٹھ کے 40 دوسرے کے گھر میں تلاش کر لیے نا۔ تو آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں، آپ نے ارشد شریف کے قاتل تلاش کیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ تیسری دفعہ اس کے بعد گورنمنٹ میں آئے ہیں، کیا آپ نے ماڈل ٹاؤن کے قاتل تلاش کیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 2 دفعہ گورنمنٹ آپ کی رہی ہے، آپ نے نواز شریف کی بیماری تلاش کر لی کہ اس کو مرض کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ تلاش کر لیا کہ ساری دنیا کے اندر جو بجلی ہے وہ سستی ہے، پیٹرول ہے وہ سستا ہے، گیس ہے وہ سستی ہے، روٹی ہے وہ سستی ہے، چیزیں ہیں وہ سستی ہیں، آپ کی یہاں مہنگی ہیں، سب سے زیادہ مہنگی ہیں، وہ آپ نے مہنگائی کی وجہ تلاش کر لی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا یہ تلاش کر لیا کہ جس کے لیے بہت زبردست قسم کا بیان دیا تھا لوگوں نے، اور یہ کہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو ڈالر 100 پہ آ جائے گا، تو کیا ڈالر کو 100 پہ لے کے آیا؟ آپ نے کبھی تلاش کیا کہ وہ کتنے کا ہے ڈالر آج کل؟ ایک پہلو یہ تھا۔ اس لیے عمران خان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکروں اور لیڈروں کے خلاف جتنے بھی مقدمے ہیں، ان میں اتنی ان کی اوقات ہے اور اتنی ان کی حقیقت ہے جتنی نواز شریف کی بیماری کی تھی۔ یہ وہ جھوٹ تھا نواز شریف کی بیماری والا، یہ مقدموں والا بھی جھوٹ ہے۔ اس سے نہ کوئی ڈرے گا اور نہ کوئی عمران خان کا ساتھ چھوڑے گا، کہ کیا حیثیت رہ جائے گی۔ اور جانے والے کسی پہ تبصرہ نہیں کرتا، ہمارے کولیگ رہے ہیں۔ ایک پرنسپل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں دوسری بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جائے گا ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ، پاکستان کی جو یوتھ ہے، جس طرح سے مراد شہید کو ٹکٹ ملا تھا، جس طرح سے فاروق حبیب کو ٹکٹ ملا تھا، جس طرح سے اب عثمان ڈار کو ٹکٹ ملا ہے، جس طرح سے سیالکوٹ کے ایک اور جوان کو جو لاہور میں رہتا ہے اس کو ٹکٹ ملا ہے، جو یوتھ ہے اس کو ٹکٹ ملیں گے، نئے چہرے جو سامنے آئیں گے نئی انرجی کے ساتھ، وہ نئے حالات کے لیے زیادہ فٹ ہوں گے۔ اس لیے اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، مختصر کیا جا سکتا ہے، -1 کیا جا سکتا ہے، دور کر لے۔ تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہا گیا کہ عمران خان ملک چھوڑ جائیں گے۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ جعلی شیر کہہ رہا ہے، جو 2 دفعہ بھاگا ہے اپنے کارکن اکیلے چھوڑ کے۔ اس کو تو کارکن روکتے ہیں باہر نہ نکلو، وہ باہر نکلتا ہے۔ وہ اصلی معنوں میں اللہ کے اوپر توکل رکھنے والا وہ آدمی ہے۔
اور ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پورے شہر میں ہم موجود ہیں، ہر عدالت میں ہم جاتے ہیں. کیوں ڈریں گے بھائی؟ ہمیں ڈرا کون سکتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کے پاس عزت ذلت ہے، جس کے پاس رزق کی تنگی اور فراخی ہے، جس کے پاس موت و حیات کا اختیار ہے. اس سے نیچے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کا احترام کرنا چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ ایک ہی منترا چلا ہوا ہے جی، اداروں کی عزت کرو. اداروں میں کیا یہ ادارہ شامل نہیں ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں اور میں کھڑا ہوں؟ اس کی عزت نہ کرو. اور پھر میں اس تصور کے خلاف ہوں، قائد اعظم نے یہ کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو تنخواہ ملتی ہے. عزت لوگوں کی ہوتی ہے جو تنخواہ دیتے ہیں. لوگوں کے آپ کپڑے اتاریں، لوگوں کو آپ سڑکوں پہ گھسیٹیں، لوگوں کے آپ دروازے توڑیں، اور آپ یہ کہیں کہ آپ بڑی جمہوری حکومت ہیں. اور پھر آخری جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایشو، اس کے اوپر ہم اس کو چیلنج کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ جو 90 دن کے بعد جو حکومتیں 90 دن کے بعد جو حکومتیں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آئین مسلسل توڑ رہی ہیں. اور مسلسل آئین توڑنا مسلسل سنگین غداری ہے. یہ میرے لفظ نہیں، آئین کے آرٹیکل 6 کے لفظ ہیں. اور انہوں نے، ان کا حوصلہ ذرا دیکھنا. وہ تصویر آپ لوگوں نے چلائی ہے، میں نے دیکھی ہے، جس میں یہاں ہماری ریگولر فوج، ریگولر پولیس نہیں کھڑی، ایک پرائیویٹ لشکر ہے. اس میں ایک آدمی نے اوپر موبائل رکھا ہوا ہے، نیچے ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے، اور ساتھ اس نے ایک پسٹل لٹکایا ہوا ہے، شرائع دستور پہ ہے. کرو نا پرچہ ڈبل میم پہ. پہلا میم مریم کا، دوسرا مولانا کا. ڈبل میم آئین سے، قانون سے بالاتر ہے. مجھے روکا گیا تھا اس دن کہ آپ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے. جو ان کو کہا گیا تھا، ڈیوٹی یہ تھی کہ جب تک فیصلہ حق میں نہیں آتا، اور اعلان بھی تھا ہم بیٹھیں گے. کیا ہوا؟ حلوہ ختم ہو گیا. سرکاری حلوہ تھا، حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی خیرات ہو رہی تھی، اس کے باوجود اٹھ کے بھاگ گئے. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. عمران خان واپس آ رہا ہے، آپ الیکشن جلد ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہم نے ڈھونڈ لیے. آپ نے ارشد شریف کے قاتل تلاش کیے؟ دہشت گرد تو آپ نے گھر بیٹھ کے 40 دوسرے کے گھر میں تلاش کر لیے نا. تو آپ کے پاس اتنے ذرائع ہیں، آپ نے ارشد شریف کے قاتل تلاش کیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ تیسری دفعہ اس کے بعد گورنمنٹ میں آئے ہیں، کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن کے قاتل تلاش کیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 2 دفعہ گورنمنٹ آپ کی رہی ہے، آپ نے نواز شریف کی بیماری تلاش کر لی کہ اس کو مرض کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ تلاش کر لیا کہ ساری دنیا کے اندر جو بجلی ہے وہ سستی ہے، پیٹرول ہے وہ سستا ہے، گیس ہے وہ سستی ہے، روٹی ہے وہ سستی ہے، چیزیں ہیں وہ سستی ہیں، آپ کی مہنگی ہیں، سب سے زیادہ مہنگی ہیں. وہ آپ نے مہنگائی کی وجہ تلاش کر لی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا یہ تلاش کر لیا کہ جس کے لیے بہت زبردست قسم کا بیان دیا تھا لوگوں نے، اور یہ کہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو ڈالر 100 پہ آ جائے گا، تو کیا ڈالر کو 100 پہ لے کے آیا؟ آپ نے کبھی تلاش کیا کہ وہ کتنے کا ہے ڈالر آج کل؟ ایک پہلو یہ تھا. اس لیے عمران خان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہیں، اور پی ٹی آئی کے ورکروں اور لیڈروں کے خلاف جتنے بھی مقدمے ہیں، ان میں اتنی ان کی اوقات ہے اور اتنی ان کی حقیقت ہے جتنی نواز شریف کی بیماری کی تھی. یہ وہ جھوٹ تھا نواز شریف کی بیماری والا، یہ مقدموں والا بھی جھوٹ ہے. اس سے نہ کوئی ڈرے گا اور نہ کوئی عمران خان کا ساتھ چھوڑے گا.